اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک صحابی مسجد میں آئے، دور کے رہنے والے، کوئی دیہات کے رہنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہمان بن کر آئے، اور انہوں نے جو سوالات کیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، لیکن کافی دیر ہو گئی ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار کے ساتھ مہمان کو پوچھا، کھانا کھاؤ گے نا؟ بڑے پیار سے مہمان کو پوچھا، کھانا کھاؤ گے نا؟ تو وہ جو آنے والے دیہاتی تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، اللہ کے رسول اگر کھلا دو تو آپ کا احسان ہے، باقی 1.5 دن گزر چکا ہے، مجھے کھانے کو کچھ ملا نہیں۔ 1.5 دن گزر چکا ہے، مجھے کھانے کو کچھ ملا نہیں، لیکن اگر آپ کھلا دیں تو آپ کا احسان ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ کہنے لگے، آپ کیوں روتے ہیں میرے پیارے نبی؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میرے امتی صبر کر لے، تو 1.5 دن کا بھوکا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، مجھے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ میرے دوستو سننا، وہ صحابی تڑپ گئے، کہا، اللہ کے رسول میں تو سوچتا تھا آپ کے یہاں کچھ تو کھانا مل جائے گا۔ ہمارے آقا نے فرمایا، فکر نہ کر، میں تو اور بھی صبر کر لوں گا۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا، ایک روایت کے مطابق وہ صحابی کا نام حضرت طلحہ، اور ایک روایت کے مطابق ان صحابی کا نام حضرت ثابت، یا حضرت ثابت نام تھا یا حضرت طلحہ نام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر ان کو کہا کہ یہ میرا مہمان ہے، اگر تیرے گھر میں کھانے کا کچھ ہو تو میرے مہمان کو کچھ کھلا دینا، تاکہ قیامت میں مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ کوئی مہمان میرے دروازے سے بھوکا چلا گیا۔ اب میرے دوستوں، وہ صحابی جن کا ایک روایت کے نام کیا نام ہے؟ حضرت ثابت، جو بھی صحابی وہ فوراً اس مہمان کو لے کر کے گئے، چل میرے پیچھے چل، اور گھر گئے تو مہمان کو اندر نہیں لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر گئے، اور اندر جا کے اپنی بیوی سے کہا، نبی کے مہمان ہیں، نبی کے مہمان آئے، گاؤں کے رہنے والے، 1.5 دن سے بھوکے ہیں، کھانا نہیں کھایا، ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو وہ گھر کی عورت نے کہا، کھانے کو تو ہے، لیکن ہمارے 3 بچے اور تینوں بچے بھوکے ہیں، اور کھانا اتنا ہی ہے کہ بچوں کا پیٹ بھرے گا۔ آج تو ویسے بھی آپ کو بھوکا رہنا ہے، مجھے بھوکا رہنا ہے، کم از کم اتنا کھانا ہے کہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ بچوں کو سلا دینا، ارے کوئی بھی کہانی قصہ سنا کے بچوں کو سلا دیں، جب بچے سو جائیں تو پھر میں مہمان کو لے کے اندر آؤں گا۔ چنانچہ وہ کیسی نیک بیوی تھی، بچوں کو سلا دیا اور کہا بچے سو گئے ہیں، اور وہ بالکل نیند میں چلے گئے ہیں، تو وہ فوراً باہر آئے اور اپنے مہمان کو اندر لے کر آئے۔ اب وہ لانے والے یا تو حضرت طلحہ ہوں گے یا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ چلو میرے دوستوں، مہمان کو گھر میں لے کے، اب کھانا صرف 3 بچوں کا تھا اور تینوں بچے سو گئے ہیں۔ اب کیا کہا؟ اپنی بیوی سے کہا کہ چراغ جلانا نہیں ہے، چراغ بالکل بجھا دینا،
جب دسترخوان بجھ جائے، کھانے کا وقت آئے تو چراغ بجھا دینا، تم چراغ بجھا دینا۔ مہمان یہ سمجھتا رہے گا کہ تم بھی کھاتی ہے، میں بھی کھاتا ہوں، حالانکہ میں بھی ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا، تم بھی ایک لقمہ نہیں کھائے گی، تاکہ آج کی رات اگر مہمانی ہوگی تو نبی کے مہمان کی مہمانی ہوگی۔ آج کی رات اگر ہمارے گھر میں کھانا جائے گا تو نبی کے مہمان کے پیٹ مبارک میں جائے گا۔ اس بی بی نے ایسا ہی کیا، چراغ جلایا اور جو بھی 3 دن کا کھانا، 3 بچوں کا کھانا تھا وہ سامنے رکھ دیا۔ اب مہمان بیچارہ سامنے آیا، تم بھی کھاؤ، تم بھی کھاؤ، کہا ہم لوگ کھاتے ہیں۔ بیوی اٹھی، جیسے کوئی چراغ کو سیدھا کرنا، ایسا بتایا کہ جیسے تیل ختم ہو گیا اور چراغ بجھے، اندھیرا ہو گیا، اتنا اندھیرا۔ لیکن حضرت طلحہ ہو یا حضرت ثابت ہو بار بار کہتے تھے، ارے مہمان تم کھانا، میں بھی کھا رہا ہوں، میری بیوی بھی کھا رہی ہے، فکر مت کرنا، آرام سے کھانا، لو یہ روٹی بھی لو، لو یہ روٹی بھی لو، لو یہ روٹی بھی لو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مہمان نے بچوں کا کھانا کھایا، حضرت طلحہ نے بھی کچھ نہیں کھایا، بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا، اور اس کے بعد میں کسی طرح چراغ کو جلایا، اور جلانے کے بعد کہا الحمدللہ ہم سب کا پیٹ بھر گیا۔ اب یہ مہمان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ میرے دوستو، خدا کے دربار میں دیر نہیں ہوتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جاتے، اس سے پہلے اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو مہمان آتا ہے اس نے کھانا کھایا ہے، لیکن کھلانے والوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ میرے دوستو، مہمان آ کے بیٹھ گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او صحابی کو بلاؤ، حضرت طلحہ کو بلاؤ، یا ایک روایت کے مطابق حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ جب وہ حضرت طلحہ آئے، حضرت ثابت آئے، تو مہمان نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پہ بٹھایا اور کہا اے طلحہ، تجھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو نے کھانا کھایا؟ اے ثابت بتا، تو نے کھانا کھایا؟ تو رو پڑے اور رو کے کہنے لگے میرے نبی، ہم نے تو چراغ بجھا دیا تاکہ آپ کا مہمان بھوکا نہ جائے، اس لیے کہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرا مہمان اگر بھوکا جائے گا قیامت کے دن میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تیرا مہمان بھوکا کیسا چلا گیا؟ تو آپ کے صدقے میں ہم نے چراغ کو بجھا دیا۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا معلوم، تو نے جب گھر کے چراغ کو بجھایا تھا، اللہ نے جنت میں تیرے چراغ کو اجالا کر دیا تھا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے اس نبی کی سیرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے معاشی آلات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے مسلسل 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھائے گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نیز حضرت امی عائشہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھار لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کے بانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا بس کھجور کے دانے اور پانی، البتہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے
والے جانور تھے وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بیچا کرتے تھے اور ہم آپ اسی سے گزارا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کی فکر و فاقہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہ ڈرایا گیا، اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہ ستایا گیا۔ ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز میسر نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے۔ سلام ان پر کہ جنہوں نے بے کسی کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ان پر کہ جو بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے تھے۔ تو آخر میں تمام اپنی بہنوں سے اور تمام اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور پہنچائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔